वक़ार मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत देने से पहले इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि आज की नमाज जनाजा की इमामत खलीफा साहब के भतीजे मोहम्मद इरशाद साहब फरमाएंगे। और खलीफा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े खुशनसीब आदमी हैं कि मरने के बाद लोगों की जायदादें गिनी जाती हैं, लोगों का माल व मता गिना जाता है। ये एक हकीकत है। जिस माल के लिए इंसान ज़िंदगी लगाता है, खून पसीना एक करके जमा करता है, मरने के बाद फिर गिना जाता है, वो माल तकसीम किया जाता है। लेकिन आज जब से हम यहाँ पहुँचे हैं, खलीफा साहब के कुरान मजीद की तादाद गिनी जा रही है, उनके नवाफिल की गवाहियाँ दी जा रही हैं। और मैं एक बात समझता हूँ कि जब भी इनको देखा, परसों मेरी इनके साथ मुलाकात हुई, इनके हाथ में सिपारा होता था। अब ये कुरान उठाने की इनमें सकत नहीं थी, ताकत नहीं थी कुरान उठाने की। तो कुरान का सेट सिपारों की शक्ल में जो होता था वो लेकर ये पढ़ते और रोज़ाना 3-3, 4-4 सिपारे कुरान मजीद की ये तिलावत करते। और जो शख्स कुरान से जुड़ा रहता है वो कभी न दुनिया में बदनसीबी उसके करीब आती है, न कब्र में महरूमी उसके पास आती है। खलीफा साहब बज़ाहिर एक मिस्कीन की शक्ल में जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम इनसे बड़े मिस्कीन होंगे कि हमारे पास मरने के बाद और तो बेशुमार चीज़ें गिनने वाली होंगी, लेकिन शायद अमाल कम हों। लेकिन ये बादशाह हैं कि इनके पास शायद दुनिया का माल गिनने के लिए इतना नहीं है, लेकिन कुरान की बड़ी तादाद है, नवाफिल की बड़ी तादाद है, औलिया के साथ मोहब्बत की बड़ी लंबी फहरिस्त है। जब भी किसी अल्लाह वाले का नाम सुनते, खुदा जाने, मैं खुदा शाहिद है कि इनकी आंखों से ऐसे आंसू बरसते थे जैसे बच्चा रोता है। ये एक ऐसा दिल रखते थे जिसमें खुदा की याद थी, मोहब्बत मुस्तफ़ा थी। रब्बे ज़ुल जलाल इनकी आने वाली मनाजिल आसान फरमाए। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलल हबीब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद मुअज़्ज़ज़ शुरकाए जनाज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा आप एक ऐसी शख्सियत के नमाज जनाज़ा में हाफ़िज़ साहब उनके उसाफ़े अमीदा को बयान कर रहे थे। मैं और यहाँ के रहने वाले तमामी लोग इस बात से बखूबी आया हैं कि ये सूफ़ी बासुफ़ा इंतहाई नेक, इंतहाई ज़ीरक, इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी। बीमारी की हालत में भी मैंने देखा कि अक्सर हम महफ़िल पे जाते तो रात का जब पिछला पैर होता यहाँ से गुजरते, या तो ये नवाफिल अदा कर रहे होते या कुरान की तिलावत कर रहे होते थे। और बीमारी की हालत में इंतहा दर्जे की इबादत इन्होंने की। दुआ है अल्लाह ताला इनकी इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और ये ऐसी शख्सियत है, जब मैं दर्स निज़ामी करके वापस आया तो इन्होंने मुझे बुलाया और मेरी बाज़ मौक़ों पे ये बड़ी हौसला अफजाई करते थे, बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त करते थे मेरे साथ। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो भी अहले इल्म लोग थे उनके लिए ये दुआ किया करते थे और उन दुआओं से हमें नवाजते थे। तो ये ऐसी खूबसूरत शख्सियत थी। आज नंगाल एक खूबसूरत और एक नेक शख्सियत से हम सब जुदा हो रहे हैं, और फिर ये अपने मुर्शिद गिरामी के भी मंजूर नज़र थे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुख्तसर सा वक्त है, मैं 2-3 बातें करने के बाद इजाज़त चाहूँगा। आज ये जनाजा हमें भी ये पैगाम दे रहा है कि इन्होंने दुनिया में रहते हुए अल्लाह को याद किया। हमारे लिए भी यही हुक्म है। सिकंदर आज़म, जिसको आप सब जानते हैं कि सिकंदर आज़म ने बड़ी कम उम्री में उसने बड़े बड़े इलाकों को फातेह किया, इसलिए उसको फातेह आज़म भी कहा जाता है। सिकंदर आज़म मुख्तसर जब उसके बीमार हुआ ना, तो बीमारी के वक्त उसने जो उस वक्त के माहिर तबीब डॉक्टर थे ना, जिन्हें आजकल हम स्पेशलिस्ट कहते हैं, उसको बुलाया उसने। और बुलाने के बाद जब उसका वक्त अजल आ गया तो वो कहने लगा कि जब मेरा जनाजे के लिए मुझे लेके जाओ ना, तो मेरा जनाजा मेरे रिश्तेदार वजीर मशीर नहीं बल्कि ये तबीब लोग उठा के जाएंगे, ये माहिर डॉक्टर उठा के लेके जाएंगे। वो जो उनके रिश्तेदार थे बड़े परेशान हुए, ये कैसी वसीयत हो रही है। दूसरी वसीयत उसने की कि जिस रास्ते से मेरा जनाजा लेके जाए, सिकंदर आज़म कहता है उस पे सोना होना चाहिए, उस पे हीरे जवाहरात रख दिए जाए, रास्ते से पत्थर उठा के वहां पे माल दौलत रखा जाए। और तीसरी वसीयत उसने जो की ना, वो कहने लगा कि तीसरी वसीयत मेरी ये है कि कफन से मेरे हाथों को बाहर निकाला जाए। अब उन्होंने कहा, उसके बाद खुद ही उसने बताया कि ये वजह क्या है
وہ کہنے لگا جو میں نے پہلی یہ نصیحت کی ہے نا، وصیت میری کہ میرا جنازہ ماہر طبیب اٹھا کے لے کے جائے، تو میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، دنیا کا ماہر سے ماہر ڈاکٹر آ جائے، طبیب آ جائے، کوئی بھی موت سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی بچا سکتا تو سکندر اعظم کو بچاتا، جو فاتح اعظم بھی تھا، جس نے علاقوں کو فتح بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا میرے پاس ہر چیز ہے، لیکن دیکھ لو آج موت کا وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، تو موت کا وقت ڈاکٹر نہیں ٹال سکتے۔ دوسری وصیت جو اس نے کی تھی، وہ کہنے لگا میں نے کہا کہ میرے پاس مال و دولت ہے، ہیرے و جواہرات ہے، لیکن میں آج لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، کوئی بڑی گاڑی ہے، نسب ہے، اقتدار ہے، وہ بھی لوگ قبر میں ہی جاتے ہیں اور یہ سارا مال و دولت پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آج اس مال و دولت کے لیے ہم خدا کو بولے ہوئے ہیں۔ اور پھر دیکھیں تیسری وصیت اس نے کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکالنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بادشاہ اعظم جا رہا ہے، سکندر اعظم جا رہا ہے، جس کی ہیبت بھی ہے، جس کا چرچا بھی ہے، جس کا اقتدار بھی ہے، اور لوگ مجھے سکندر اعظم مانتے بھی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے بڑے سے بڑا شخص بھی چلا جائے نا، وہ بھی خالی آ جاتا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے، ہم سب اس مقصد پہ نظر رکھیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا سمجھ جائے گی۔ وما توفیق الا باللہ۔ جزاک اللہ احباب، علماء کی یہاں کثیر تعداد ہے۔ میں آنے والے ہر مہمان سے گزارش کروں گا کہ انتہائی مختصر وقت میں خراج تحسین پیش کریں قبلہ خلیفہ صاحب کو۔ اب حضرت علامہ مقصود احمد صدیقی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے۔ حضرات محترم، آج ہم سب ایک انتہائی روحانی شخصیت اور دربار عالیہ نعرین شریف کے خلفاء اور جو پرانے خلفاء ہیں ان کے جنازے میں شامل ہیں۔ تو بڑی عبادت گزار انہوں نے زندگی جو ہم نے دیکھا ہے گزاری ہے، اور اپنے پیر خانے کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی اور وہ اس وقت تک قائم تھی اور ایسی اپنے پیر خانے کے ساتھ تڑپ رکھتے تھے۔ ان نیک لوگوں کی جو محبت ہے، یہی ہماری جو عقیدہ اہل سنت ہے، یہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ آج ہمارا یہ گاؤں ایک انتہائی نیک اور پاکزہ اور روحانی شخصیت سے محروم ہو گیا، اور بالخصوص یہ بڑی محبت کرنے والے تھے اور مجھے بڑی شفقت عطا فرماتے تھے، اور دوران طالب علمی اس سے لے کر آج تک میرے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کے منازل کو آسان فرمائے۔ مرکزی جامع مسجد صہیب رومی نبہال کے خطیب حافظ محمد طارق صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے میں خلیفہ مجاز نعریہ شریف جناب محترم صوفی حکمدار صاحب کو اظہار ان کے ساتھ تعزیت اہل خانہ کے ساتھ اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول اور اپنے پیر و مرشد کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزاری۔ رب ذوالجلال ان کی دنیاوی زندگی کے توسل سے اخروی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، جو ہم بارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر وسیلہ کس کو کہا گیا ہے؟ بہت ساری اس کی توجیحات ہیں، بہت ساری اس کی وضاحت ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور پھر اپنی حاجات اللہ تک پہنچاؤ، اللہ کی بارگاہ میں خود بھی التجا کرو، لیکن اگر تمہاری اس قدر اللہ کے ہاں قربت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تمہاری اتنی
قریب نہیں ہو, تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو پھر وسیلہ تلاش کرو, پھر اللہ کے مقرب بندے کے پاس جاؤ, اس کو جا کر اس کی بارگاہ میں التجا کرو کہ آپ دن و رات, جیسے اہل محلہ, اہل گاؤں, اہل جنازہ اس پر گواہ ہیں کہ محترم آج جو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے تھے, اللہ کے حبیب تھے, اللہ سے محبت کرنے والے, رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے. رب فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس, اولیاء اللہ کے پاس, نیک مومنوں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر التجا کرو کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائے خیر فرمائے, رب ہماری پریشانیاں دور فرمائے. اور پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے, یہ جو اللہ کے مجذوب بندے ہوتے ہیں, نیک بندے ہوتے ہیں, جب یہ اللہ کے نام پر قسم لے لیتے ہیں, رب ذوالجلال ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اور جب یہ دنیا میں ہوتے ہیں, رب ذوالجلال ان کے توسل سے اس گھر پر, محلے پر رحمتیں, برکتیں نازل فرماتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رسول اللہ, آپ ہم سے پہلے جتنی بھی اقوام آئی ان پر عذاب کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ عذاب ان پر نازل ہوا ہے, وہ اللہ کی گرفت میں آئے ہیں, ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی دیکھیں اللہ کا عذاب. تو پھر رب ذوالجلال جواب دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اے حبیب آپ ان کفار کو بتا دیجئے. یہاں پر بھی دو توجیہات ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ اے حبیب اپنے ان لوگوں کو بتا دیجئے, اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ رب ذوالجلال ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک وَأَنْتَ فِيهِمْ, آپ ان کے اندر موجود ہیں. اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال اس قوم کو اس وقت تباہ و برباد نہیں کرے گا جب تک یہ لوگ آپ کے ماننے والے آپ کی سنت پر عمل پیرا رہے گا. آج ہماری خستہ حالی کا حال ایک یہ بھی ہے کہ آج ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو, سنت کو آج چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے ہم پریشان حال ہیں. اور آج بھی اگر ہم سنت کو تھام لیں, قرآن کو تھام لیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط مضبوط ہوں, تو یقیناً رب ذوالجلال ہماری بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے, ان کے صدقے سے جتنے بھی شرکائے جنازہ ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وما علیہ الا احباب دربار عالیہ چک زاہد آباد شریف سے علامہ رشید صاحب سے گزارش ہے کہ آخری جو 2-3 منٹ ہیں آپ اظہار تعزیت فرمائیں اور خلیفہ صاحب کو خراج تحسین پیش کریں, اس کے بعد اپنی صفیں آپ درست کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم شرکائے جنازہ, ہمارے بزرگ, ہمارے عزیز, ہمارے بھائی آج اس شخصیت کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ان کی تعریف تو آپ پہلے سن چکے ہیں, میں کیا تعریف بیان کروں کہ ہمارے محترم مقام عبد الخلیفہ حکم دار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے, وہ اپنی مثال, خود مثال تھے. جب سے یہ حضور شیخ الاسلام سے بیعت ہوئے اس سے لے کر آج تک آپ نے پیر کی رفاقت نہیں چھوڑی, پیر کی محبت نہیں چھوڑی, پیر کی محبت میں یہ گم رہے ہیں. تو برادران اسلام, جیسے کہ ہمارے حافظ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ بہت ہی نوافل پڑھتے تھے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے اتنا میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میرے اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. تو ایک بزرگ تھے حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا, 1 ہفتہ رہا, جب اجازت طلب کی کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں, آپ نے اجازت دے دی. اجازت سے پہلے انہوں نے کہ حضور میں 1 ہفتہ آپ کے پاس رہا ہوں, میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا
ये सवाल करने वाले बता कि एक हफ्ता के अंदर सुन्नत के खिलाफ कौन सा काम मैंने किया है? तो कहने लगे हजूर आपने तो सुन्नत के अंदर सारा काम किया है। फरमाया सबसे बड़ी यही करामत है। ये हमारे मोहतरम मकाम खलीफा साहब के सुन्नत के ये पैकेट थे, इबादत 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 में रहे हैं, आज दुनिया इनकी गवाही दे रही है। खालिक कायनात फरमाता है जबरील अमीन जाओ ऐलान कर दो फर्श ज़मीन पर कि रब ताला फलाने बंदे से मोहब्बत करता है। जबरील तुम भी मोहब्बत करो, उन लोगों से भी कह दो ये मोहब्बत करो। आई मोहब्बत का ये तकाजा है कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ खिंची आ रही है। अल्लाह तबारक तआला के दरबार में दुआ के खलीफा साहब की आखिरी आने वाली मनाज़िर आसान फरमाए और कब्र को कब्र रहमत नज़ूर अता फरमाए। जितने भी सोगार खानदान अल्लाह ताला ने सब्र अज़ीम अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।